ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور جس دور میں جس زمانے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہ دور وہ زمانہ بھی سب زمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی نگاہوں کے سامنے ان میں موجود تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے روحانی فیوز و برکات بھی ہر زمانے سے بڑھ کر تھے، تربیت نبوی کی برکت سے اخلاقی اقدار بھی بلند ترین سطح پر تھی، قرآن و سنت پر عمل کا انداز بھی ہر زمانے سے یکتا تھا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والا اجر بھی سب سے زیادہ تھا۔ پھر وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین کے دور میں بھی ان انوار و تجلیات کی جھلک باقی رہی۔ پھر رفتہ رفتہ لوگ دین سے دور ہوتے گئے، دنیا کی محبت دل میں گھر کرتی گئی، مفاد پرستوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خرابیاں بڑھتی رہیں، اب بھی روز بروز یہ بڑھ رہی ہیں اور مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے زمانے والے صحابہ میری امت میں بہترین گروہ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے یعنی تابعین حضرات جو ہیں وہ ان کے بعد سب سے بہتر ہیں، جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب یعنی تبع تابعین، یعنی صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین، یہ جو ہیں یہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں۔ پھر دو یا تین قرنوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْظُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ایسے لوگ آئیں گے، یعنی ان صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر مطالبہ کے جھوٹی قسمیں جھوٹی گواہیاں دیا کریں گے، بد دیانت ہوں گے، وَيَخُونُونَ یعنی بد دیانت ہوں گے، ولا یؤتمنون انہیں امین نہیں بنایا جائے گا، وینظرون ولا یفون اور وہ منتیں مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے، ویظہر فیہم السمن اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی جیسے جیسے زمانہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ سے دور ہوتا جائے گا، اسی طرح لوگوں کے اندر بھی دین سے دوری ہوتی جائے گی اور بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا، اور جو اسلامی اقدار ہیں اور جو اسلامی احکام ہیں اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے بھی لوگ جو ہیں وہ اسی قدر روگردانی کرنا شروع کر دیں گے، اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کرتی جائے گی۔ لیکن وہ جو دور تھا تبع تابعین والا، اس دور کے اندر جو لوگ رہنے والے تھے وہ اللہ رسول سے بے پناہ محبت اور بے پناہ اطاعت کا مظاہرہ کرنے والے وہ لوگ تھے، ان کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف اور اب اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہوا کرتی تھی، اور یہ اس خوف اور اللہ کے حبیب کی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اپنے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہوا کرتے تھے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق کیا کرتے تھے، وہ کبھی بھی اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتے تھے،
بلکہ وہ ہر معاملے میں، ہر کام میں، دنیا کے ہر کام میں، یعنی وہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے اپنی ہر کام کے اندر وہ شریعت مطہرہ کو فالو کیا کرتے تھے اور شریعت مطہرہ کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے، اگرچہ بظاہر انہیں جتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن وہ اللہ رسول کی پیروی کیا کرتے تھے، ان کے احکامات کی، ان کے فرمودات کی جو ہے وہ بجا آوری لایا کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو اپنا قرب بھی عطا فرمایا تھا۔ اچھا، یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اور جس سے اس کو والہانہ محبت کا ایک اقرار ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے، تو اگر وہ چھوٹی سی بھی غلطی کرے نا، وہ بندے کو بہت چبھتی ہے بنسبت ایک عام شخص کے جس کے ساتھ اتنے زیادہ گہرے تعلقات نہ ہوں۔ وہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دے تو انسان جو ہے وہ اتنا اس کو محسوس نہیں کرتا، اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا کوئی قریبی بندہ ہو، اگر وہ اس سے کوئی غلطی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اس کی تکلیف انسان کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ بھی اپنے جس بندے سے محبت فرماتا ہے، جس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو اس سے اگر ہلکی سی بھی لغزش ہو جائے تو رب ذوالجلال اس سے پھر اس کا انتقام لیتا، اپنی ناراضی کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے، ان کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بڑی برگزیدہ ولی گزرے ہیں، اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی قرب پایا ہے۔ ان کی بھی سیرت بہت ہی دلدوز ہے۔ آپ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گئے اور ایک کھجور والے سے کچھ کھجوریں خریدیں۔ جب آپ کھجوریں لے کر واپس پلٹے نا، تو ایک کھجور نیچے گری ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سمجھ کر اٹھا لی کہ یہ کھجور میری ہوگی، تو آپ نے وہ کھجور لی اور اس کو کھا لیا، اور آپ رات کو بیت المقدس آ گئے۔ بیت المقدس میں جب آپ نے رات گزاری نا، تو رات میں ایسے بے چینی سی کی کیفیت تھی، سکون نہیں آ رہا، دلی طور پر آپ کو نا ایک مزہ نہیں آ رہا، ایک سکون، روحانی جو سکون ہوتا ہے نا وہ آپ کو نہیں مل رہا۔ حالانکہ آپ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ایک تنہائی ہے، لیکن پھر بھی روحانی طور پر آپ کو سکون نہیں آ رہا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے، دو فرشتے بصورت انسان آتے ہیں، اور جب وہ دونوں آتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ وہ جو شخص ہے نا وہ ابراہیم بن ادہم ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ وہ ابراہیم بن ادہم ہے کہ آج انہوں نے کسی شخص کی کھجور کھا لی ہے، یعنی شبہ میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میری تھی، یہ کھا لی ہے، تو اللہ پاک نے ناراض ہو کر ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں فرشتوں کی گفتگو سنی نا، تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو اس دن دوپہر کے اندر جو میں نے کھجور نیچے سے اٹھا کر کھائی تھی وہ میری نہیں تھی، یہ اسی کھجور کے کھانے کا نتیجہ ہے کہ آج مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ آپ فوراً وہاں سے نکلے اور پھر آپ بصرہ گئے، اور بصرہ جا کر اس کھجور والے کو ڈھونڈ کر پھر اس کو اس کھجور کی جو ہے وہ جتنے پیسے بندے اس کو پیسے دیے، اور پھر اس سے معافی مانگی، کہا کہ کل جو میں نے کھجور آپ سے لے کر کھائی تھی وہ میری نہیں تھی بلکہ وہ کھجور آپ کی تھی، جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ کھجور والا معاملہ رفع دفع کیا۔ دوبارہ رات کو آپ بیت المقدس میں تشریف لے آتے ہیں، اور رات میں آپ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اب آپ اطمینان کی کیفیت میں، اب آپ کو سکون ملا ہوا ہے، اور اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہی دو فرشتے آتے ہیں اور وہ آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ دیکھو ابراہیم بن ادہم جو ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ یہ وہی ابراہیم بن ادہم ہیں جنہوں نے کھجور کے مالک کو اس کے پیسے دے کر اپنی جان چھڑا دی ہے، اور رب تعالیٰ نے ان سے صلح کر لی ہے، اور ان کا جو درجہ تھا، جو رب کی بارگاہ میں ان کا جو مقام تھا، رب ذوالجلال نے دوبارہ ان کو اس مقام پر فائز کر دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور رب بھی اپنے اس بندے سے بہت زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کا آپ کو کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے کہ طویل آپ کو سفر کرنا پڑا، دوبارہ واپس آتے ہیں۔ حالانکہ عذر و شرع، اچھا شرعی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے دیکھا جائے نا،
تو یہ یعنی معاف ہے، یعنی اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، لیکن چونکہ غلطی ہے، دوسرے کا مال تھا، غلطی سے آپ نے ایک کھجور کھائی ہے، تو رب تعالیٰ نے کتنا ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اور دیکھیے رب تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ پیار بھی دیکھیے نا، کس قدر پیار ہے۔ ناراضی کا اظہار تو فرمایا، لیکن آگے حل بھی بتایا 2 فرشتوں کو بھیج کر۔ میرے رب نے اپنے بندے کو اس غلطی سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ میرا بندہ جو ہے اپنی اس غلطی سے تلافی کر لے، تو رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس غلطی سے بچانے کے لیے 2 فرشتوں کو جو ہے بھیجا۔ وہ 2 فرشتے آ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس غلطی کو رفع کر کے اپنے رب ذوالجلال کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور رب کا پیار دیکھیے اپنے بندے کے ساتھ کتنا ہے۔ اور آج ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے، اپنے شب و روز کی معاملات کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، صبح سے جب اٹھتا ہوں باہر نکلتا ہوں، اور اپنے گھر کے سارا دن جو میرے کئی معاملات ہوتے ہیں، کئی میں کام کاج کرتا ہوں، ذرا غور کریں نا، میں اس میں کتنی اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں، کتنے میں غلط کام کرتا ہوں، کتنے میں گناہ والے کام کرتا ہوں، کتنے میں حرام کام کرتا ہوں، کتنے میں مکروہات میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہوں، مشتبہ کاموں میں پڑ جاتا ہوں۔ کبھی میں نے غور کیا ہے؟ اور ذرا غور کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو رب سے پیار تھا اور رب کو اپنے بندوں سے پیار تھا، اور جو رب تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اور آج ہم کتنے معاملات کرتے ہیں۔ اچھا ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم کسی فروٹ والے کے پاس کھڑے ہو نا، ابھی ہم بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے وہ مروتاً اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، فروٹ والے کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میرا فروٹ اٹھا کر کھا رہا ہے۔ ہاں اگر وہ خود آپ کو دیتا ہے کہ یہ آپ چیک کر لیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم ابھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لینا تو دور کی بات ہے، ابھی ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سخت ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ حرکت غلط ہے۔ بعض کا نہیں بھاپ ہوتا، آپ نہیں خریدتے ہیں، لیکن اس بیچارے کا نقصان تو ہو گیا نا، وہ ایک غریب ہے، دیہڑی دار ہے، بڑی مشکل سے اپنے گزر بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بے خیالی میں جو ہے وہ اس کا مال جان حق کھا جاتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم قسم کھا رہے ہیں اور ہمیں کچھ فیل بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم بن ادم غلطی سے کھجور کھا لیتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ سکون و آرام جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے نا ایک عام بندے میں اور ایک اللہ کے ولی میں، کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جب وہ چھوٹی سی بھی لغزش کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور ایک آج ہم لوگ ہیں کہ اگرچہ ہم نمازیں بھی پڑھتی ہیں لیکن ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں ہے نا، تو رب تعالیٰ کا پھر وہ لطف و کرم ہم پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں، حرام کھا جاتے ہیں اور ہمیں فیل تک نہیں ہوتا ہے، ہم ڈکار تک نہیں لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بعض ہم قسم کسی کا مال اٹھا لیتے ہیں، ہم غصب کر لیتے ہیں اور زبردستی مال اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس جناب انداز میں ہوتے ہیں، اس سوچ میں ہوتی ہیں کہ آج میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن رب کی ذات ہے نا اپنے بندے سے مواخذہ کرنے والی، رب تعالیٰ تو اپنے بندے سے مواخذہ کرتا ہے نا، تو مچھر پیرس میں ہمیں اپنے ان اسلاف کے ان اقوال سے، ان افعال سے، ان کی سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت فرماتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو مچھر پیرس میں بھی ہمیں بھی اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی مدح بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کوئی شیطانی ٹھیس پہنچتی ہے جب بھی وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے جو واقعتاً اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، اذا مسم، جب انہیں کوئی شیطانی ٹھیس پہنچتی ہے، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی اسی وقت وہ ڈر جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کام کروا رہا ہے مجھ سے یہ شیطان ہے، اور وہ اسی وقت ہوش میں آ جاتے ہیں اور اس کام سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ ابراہیم بن ادم جیسے لوگ کہ جو اپنے رب سے ہمہ وقت ڈرتے رہتے ہیں، اگر معمولی سی بھی لغزش ہوتی ہے تو وہ فوراً اس لغزش کی تلافی کرتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو بندے کے ساتھ مل کر، اپنے مطلوبہ بندے کے ساتھ مل کر اپنے اس معاملے کو رفع دفع کر لیتے ہیں، اور اگر رب کا معاملہ تو فوراً اپنے رب کے حضور سر مسجود ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اے رب ہمیں معاف کر دے۔ میٹھے اور پیارے سے ہمارے یہ جو دنیا داری کے جو معاملات ہیں
ان میں جو انسان کی جو اصل چیز ہوتی ہے، انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کا جیسا مزاج ہوتا ہے، انسان کا جیسا دل ہوتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا سیدی مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ دل کس چیز سے نرم ہوتا ہے، دل کس چیز کے ساتھ نرم ہوتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کھانے سے، فرمایا کہ حلال رزق کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ بات سنی اور چل پڑا۔ راستے میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی اور پھر میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ دل کس چیز سے نرم ہوتا ہے؟ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر بن صالح فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی آج میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہوئی۔ جب حضرت بشر حافی نے سنا نا امام احمد بن حنبل کا تو خوش ہو گئے، ارشاد فرمایا واہ بڑی بات ہے کہ آپ نے وقت کے امام کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ تو کہا کہ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو آپ نے پھر ان کو جواب دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دل کی نرمی جو ہے وہ رزق حلال میں ہے، یعنی جو بندہ رزق حلال کا متلاشی ہوتا ہے، جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا انہوں نے تو اصل کو بیان کر دیا، انہوں نے دین کی اصل کو بیان کیا ہے کہ دل کی نرمی کا تعلق مال حلال کے ساتھ ہے، رزق حلال کے ساتھ ہے، کہ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اسی کا دل رب ذوالجلال جو ہے وہ نرم فرماتا ہے۔ اور جو اس کا الٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مال حرام میں پڑ جاتا ہے، شبہات میں پڑ جاتا ہے اور کثرت سے جو ہے وہ رزق حرام کھاتا ہے اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے رب تعالیٰ بھی اس سے روبداری فرماتا ہے، رب تعالیٰ بھی اپنی نظر رحمت اس سے جو ہے وہ پھیر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دل کی نرمی کی اصل چیز کیا ہے؟ رزق حلال کا کھانا، یعنی جس بندہ جو بھی بندہ جو ہے وہ رزق حلال کا متلاشی ہوتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اور رزق حلال کما کر جو ہے وہ اپنی پرورش کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کی پرورش کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اور جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان پھر رب کی فرمانبرداری کے ساتھ، رب کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، ان کے اندر بھی وہ بڑا لحاظ کرتا ہے کہ کسی بھی بندے کا کوئی حق مجھ پر نہ رہ جائے، پھر وہ ہر قسم کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے گناہوں میں، تو پھر جب وہ دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہ تو اس چیز کا خیال رہتا ہے کہ اب میں اپنے رب کے حقوق کی پامالی کر رہا ہوں، نہ اس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میں لوگوں کے حقوق کی پامالی کر رہا ہوں، اس کے اوپر کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ فقط اپنی ذات کو پیش نظر رکھتا ہے اور اپنی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے 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 رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً اس کا جو ایک انجام ہوتا ہے وہ انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے، اپنے شب و روز کے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے کہ میرے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مال میں کما رہا ہوں، جو پیسہ میں حاصل کر رہا ہوں، اس میں دوسرے لوگوں کا حق تو نہیں ہے، کہیں میں اپنے ماتحتوں کا حق تو نہیں مار رہا، کہیں میں کسی غریب کا نہ حق مال تو نہیں چھین رہا، کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑی پابندی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یعنی نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور جو دیگر جو اس کے احکام ہیں ان کو بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ روپے پیسے کے معاملے میں آ کر، دنیا کے معاملے میں آ کر، دنیا کے مال کے معاملے میں آ کر وہ انتہائی جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے
اور دنیا کے معاملے میں، دنیا کے مال کے حصول میں وہ انتہائی کنجوس ہو جاتا ہے، اور اس بات کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ میں یہ جو مال حاصل کر رہا ہوں اس میں میں اپنے رب اور لوگوں کے حقوق تو نہیں پامال کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کے حقوق کی پامالی کر کے میں پیسہ حاصل کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شاعر کے جو ہے وہ اشعار نقل کرتے ہیں، ان کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اے بندے، تو کسی شخص کی پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، تو کسی شخص کے جو ہے وہ پونچھوں سے اوپر اٹھے ہوئے شلوار کو دیکھ کر کہ اس کے پانچے ننگے ہیں، یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کے ماتھے پر بنے ہوئے سجدوں کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا۔ صرف تو یہ دیکھ لینا کہ جب درہم و دینار کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت اس کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ جب روپے پیسے کے معاملے اس کو پرکھ لینا، روپے پیسے کے معاملے میں اگر وہ بندہ پرفیکٹ ہے، اگر وہ بندہ ٹھیک ہے تو پھر وہ بندہ واقعتاً نیک ہے، اور اگرچہ اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر سجدوں کے نشانات موجود ہیں، اس کے کپڑے اگرچہ پرانے ہیں، لیکن اس کا اگر روپے پیسے میں جو ہے وہ رجحان زیادہ ہے اور روپیہ پیسہ وہ حاصل کرنے میں وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا، تو دوست سے دھوکہ نہ کھانا، وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو مفاد پرست، دنیا پرست بندہ ہے، اور وہ تو مال پرست بندہ ہے، وہ تو دنیا کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ ہے، دنیا کے مال کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ واقعتاً اس کے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہیں، اس کی قمیض پیوند زدہ ہے، اور اس نے اپنی شلوار کو بھی اپنے ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا ہے، لیکن وہ روپے پیسے میں بھی اپنے رب اور بندوں کے حقوق کی پامالی نہیں کرتا بلکہ اس کا بھی لحاظ کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یقیناً وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی، ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے، اپنے شب و روز کے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو مال کما رہا ہوں اپنے رب کی پامالی تو نہیں کر رہا، اپنے رب کے احکام کی، اس کے حکم کی حکم عدولی تو نہیں کر رہا، کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا، کہیں میں رزق حرام میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔